بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام چند لوگوں سے باتیں کر رہے تھے۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ وقت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا میں، مگر انہیں فوراً ہی کچھ بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کا جواب صحیح نہ تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ بہت دور ایک جگہ ہے، دریا آپس میں ملتے ہیں، دریاؤں کے سنگم کے پاس ہی ایک پارسا بزرگ رہتے ہیں۔ کائنات کے اسرار و واقعات کے اسباب کے بارے میں ان کا علم بے حد وسیع ہے، علم و دانش میں کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے نیک عالم سے ملنے کا اشتیاق ہوا۔ انہیں اس مرد دانا سے ملاقات کے لیے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی کہ وہ ایک ٹوکری میں ایک مردہ مچھلی رکھ کر ایک خاص سمت کی جانب روانہ ہو جائیں۔ جس جگہ مردہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چھلانگ لگا لے، بس وہیں اس عالم بزرگ سے ان کی ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مردہ مچھلی لی، اسے ٹوکری میں ڈالا اور اپنے وفادار خادم کو ہمراہ لے کر اس دانا بزرگ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے وہ بہت تھک گئے تھے۔ اتنے میں انہیں دو دریاؤں کا سنگم نظر آیا۔ وہ رک گئے اور ایک قریبی چٹان پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے مردہ مچھلی والی ٹوکری زمین پر رکھ دی اور کچھ دیر سستانے لگے۔ لیٹتے ہی ان کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد ان کے غلام کی آنکھ ذرا پہلے کھل گئی۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ مچھلی زندہ ہو گئی ہے اور پھرتی سے چھلانگ لگا کر پانی میں تیرنے لگی ہے، اور پھر آنکھ جھپکتے ہی پانی کی لہروں میں غائب ہو گئی۔ کچھ دیر بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ بھی کھل گئی۔ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے، مگر غلام انہیں مچھلی والا واقعہ سنانا بھول گیا۔ دونوں ساتھی تازہ دم ہو کر پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ تھک گئے اور ہار کر ایک بار پھر آرام کے لیے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں غلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مچھلی والا واقعہ سنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونک کر کہا، ارے بھائی، وہی تو وہ جگہ تھی جہاں ہم نے دانا بزرگ سے ملنا تھا۔ دونوں فوراً الٹے پاؤں وہاں روانہ ہوئے اور تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے وہاں دریاؤں کے سنگم والی جگہ پر پہنچ گئے۔ سنگم پر پہنچ کر انہوں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو ایک سفید ریش بزرگ نظر آئے جو یاد الہی میں ہمتن مصروف تھے۔ آپ ہی وہ دانا بزرگ تھے جن کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلاش تھی۔ آپ کا نام خضر علیہ السلام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و دانش عطا کیا تھا۔ جب وہ بزرگ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم انہیں آرام سے سلام کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے غلام نے ان نہایت ادب سے سلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ وہ دور دراز سے ان کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے وسیع علم اور تجربے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، انہیں ڈر ہے کہ ایسا شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ ان کے ساتھ قیام کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام بے صبری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ وہ ہر بات پر بلا وجہ شک و شبہ کر کے ان پر بے معنی سوالات کی بچھاڑ کر سکتے ہیں، جس سے علم و دانش حاصل کرنے کا معاملہ نازک صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یقین دلایا کہ وہ احتیاط اور تحمل اور صبر کا مظاہرہ کریں گے۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی تمام شرائط اور ہدایات پر سختی سے کاربند رہنے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر حضرت خضر علیہ السلام راضی ہو گئے۔ جب یہ بات آپس میں بخوبی طے ہو گئی تو وہ تینوں کائنات کے اسرار و واقعات کے اسباب کی کھوج لگانے کی خاطر اور علم اور آگاہی کی دلچسپ سفر پر روانہ ہو گئے۔ دریا کے کنارے چلتے چلتے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں ایک اچھی خاصی مسافر کشتی کھڑی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا کرایہ دریافت کیا، مگر ملاحوں نے انہیں پہچان لیا اور ان کے ساتھیوں سے احتراماً کرایہ وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ تینوں مسافر کشتی میں سوار ہو کر دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے ایک تختے پر کچھ توڑ پھوڑ کر ڈالی، جس سے وہ کافی بد شکل نظر آنے لگی۔ حضرت خضر علیہ السلام کی اس عجیب حرکت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت حیرت اور افسوس ہوا۔ انہوں نے
سخت حیرانی کے عالم میں کہا، ملاحوں نے تو ہمارے ساتھ عمدہ سلوک کیا تھا، مگر آپ نے تو ان بیچاروں کی کشتی کا حلیہ ہی بگاڑ ڈالا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آرام سے کہا، میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر و تحمل سے نہ چل سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے کہا، میں تو اپنا معاملہ بھول ہی گیا تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ احتیاط کریں گے۔ وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ راستے میں ایک میدان دکھائی دیا۔ میدان میں چند بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آتے ہی ایک بچے کو پکڑ لیا اور اسے وہیں مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ انہوں نے حیرت اور ہمدردی میں ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ نے اس معصوم بچے کو ناحق مار ڈالا ہے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام بولے، میں نے کہا تھا آپ ان پر پر اسرار باتوں کے بارے میں بلا وجہ پوچھ گچھ سے باز نہیں آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے معذرت پیش کی۔ آپ نے کہا، اگر انہوں نے تیسری بار ایسی غلطی کی تو مرد دانا کو پورا اختیار ہوگا کہ انہیں اکیلا چھوڑ کر اپنی راہ لیں۔ کچھ وقفے کے بعد انہوں نے علم و بصیرت کا ٹوٹا ہوا سفر دوبارہ شروع کیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب سے گزرے۔ دیہاتی کافی کھاتے پیتے دکھائی دیتے تھے، مگر انہوں نے مسافروں کو رات بھر کے لیے خوراک اور رہائش مہیا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ تینوں ساری رات بھوکے پیاسے گاؤں کے باہر پڑے رہے۔ اگلی صبح جب یہ لوگ بیدار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام کی نگاہ ایک بوسیدہ مکان پر جا پڑی۔ مکان کی ایک دیوار بہت ہی خستہ ہو چکی تھی اور یوں دکھائی پڑتا تھا جیسے وہ کسی وقت بھی دھڑام سے گر پڑے گی۔ حضرت خضر علیہ السلام اٹھے اور بڑے انہماک سے بوسیدہ دیوار کی مرمت کر ڈالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر سخت حیرت ہوئی۔ دیہات کے طوطا چشم لوگوں نے ان سے اس قدر سرد مہری سے پیش آئے، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی بوسیدہ دیوار کو اس قدر پرید سے کیوں مرمت کیا؟ ان سے نہ رہا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام سے بے ساختہ پوچھ پڑے، آپ نے اس قدر روکھے پھیکے لوگوں سے کمال ہمدردی اور عنایت کا اظہار کیوں کیا؟ آپ ان سے کم از کم مرمت کے پیسے ہی مانگ لیں، معاوضے کی رقم سے ہم کھانے پینے کا کچھ سامان خرید لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام مسکرائے اور بڑے اطمینان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، بس میرا آپ کا معاملہ یہاں اب ختم ہو گیا۔ ان حالات سے ہم اکٹھے ہرگز نہیں رہ سکتے۔ بہرکیف الوداع کہنے سے پہلے میں آپ کو ان تینوں واقعات کی اصلیت اور اسباب کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماتن گوش تھے۔ مرد دانا نے تینوں پراسرار واقعات پر روشنی ڈالی۔ کشتی کو بد شکل کرنے والے واقعے کے بارے میں کہا۔ خضر علیہ السلام نے اس کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ کشتی چند مفلس ملاحوں کی ملکیت تھی۔ وہ مسافروں کی باربرداری کا کام کر کے اپنی روزی کماتے تھے۔ دریا کے اس پار ایک ظالم اور حریص بادشاہ کی راجدھانی تھی۔ لالچی بادشاہ کو جو کشتی اچھی لگتی اس پر فوراً قبضہ جما لیتا۔ خضر علیہ السلام کو خدشہ تھا کہ کہیں غریبوں کی اس کشتی کا بھی یہی حشر نہ ہو، اس لیے انہوں نے اس کے ایک تختے پر کچھ توڑ پھوڑ کر دی تاکہ کشتی بد شکل نظر آنے لگے اور ظالم بادشاہ کے ارادے سچ ثابت نہ ہوں۔ وہ معصوم لڑکا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا بہت ہی نیک والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، مگر صحبت بد میں بیٹھ کر وہ ایک خطرناک بدماش کی صورت پروان چڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ یہ خطرہ پیدا ہو چکا تھا کہ جوان ہو کر وہ اپنے اچھے بھلے پارسا والدین کو بھی رسوا کر ڈالے گا۔ اس لیے خضر علیہ السلام نے اس وقت کو آنے سے پہلے ہی اس کا کام تمام کر ڈالا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو بخوبی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جلد ہی ایک خوش اخلاق بچے سے نواز دے گا۔ بوسیدہ مکان کی دیوار کو تعمیر کرنے کا واقعہ ہے۔ وہ یتیم بچوں کی ملکیت تھا۔ خستہ دیوار کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ دفن تھا جس کا کسی کو پتہ نہ تھا۔ یہ خزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان یتیم بچوں کے لیے گویا ایک بیش بہا عطیہ تھا۔ اگر وہ سیدھا دیوار گر جائے تو وہ خزانہ ملبے کے ڈھیر تلے دب جاتا اور یتیم بچے اس تک کبھی نہ پہنچ پاتے۔ تینوں پراسرار واقعات سے حیرت اور تعجب کے پردے اٹھ چکے تھے۔ بات ختم ہوئی تو خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اب آپ ہی بتا دیجئے کہ میرا کوئی فعل بے وجہ تھا، بلکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ
اسی طرح کرنے کا حکم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مرد دانا کی مختصر سی صحبت سے بہت کچھ سیکھا۔ اب ان کی جدائی کا وقت آ گیا تھا۔ آپ نے ان سے اجازت چاہی اور الوداع کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ہمراہ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ بھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی دانائی اور تجربہ کی بے حد حیرت محسوس کرتے رہے۔ انہیں یہ بات بخوبی سمجھ آ چکی تھی کہ یہ کائنات ایک پراسرار بستی ہے اور علم و دانش اور تجربہ اور مشاہدہ کے بغیر یہاں کامیاب ہونا ناممکن ہے۔